ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء۔ اور اے رسول مکرم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقوں کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتی، قصد کر لیتی۔ وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء، اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہی ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے محبوب، آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پھر بات یہاں سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 کا آج بیان ہے، جہاں سے بات کل ختم ہوئی تھی۔ پچھلی 7-8 کم و بیش 8 آیات جن سی ہیں، وہ جو شخص تھا جس نے حضرت قتادہ بن نعمان کے گھر میں چوری کی، آپ کا ہمسایہ تھا، اور پھر اس نے وہ زرہیں اور وہ جو آٹے کی بوری تھی وہ اس نے لے جا کر اپنے ایک ملنے والے یہودی کے گھر رکھ دی، اور جب صبح اس چوری کا پتہ چلا اور انہوں نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا لی کہ میں نے تو چوری کی ہی نہیں، مگر چونکہ جب وہ زرہیں اور وہ آٹے کی بوری لے کر جا رہا تھا رات کے وقت چوری کر کے، تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس آٹے کی بوری میں سوراخ ہے، اور وہ آٹا گرتا چلا گیا، تو انہوں نے اس کے قدموں کے اوپر اس کا پیچھا کیا، تو وہ اس یہودی کے گھر پہنچ گئے جس کے گھر میں اس نے کہا تھا کہ ذرا یہ سامان رکھ لو چند روز کے لیے یا کچھ دیر کے لیے۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں، چوری تو اس نے کی ہے اور سامان چوری کر کے چوری کا سامان میرے گھر رکھ گیا تھا، اور یہ تو اس نے چوری کا سامان تھا اس کے پاس، اس نے تو سمجھا کہ کوئی سامان رکھنے آیا، اس نے رکھ لیا اپنے پاس۔ تو اب جب وہ چوری پکڑی گئی اور یہودی کے گھر سے وہ سارا سامان نکلا، تو اس نے پھر کہا کہ میں نے تو یہ چوری کی ہی نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو سا تھا وہ قبیلہ بنو ظفر انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو اب جب انصار کو پتہ چل گیا کہ بندہ ہمارا ہی ہے جس نے چوری کی ہے، تو اب وہ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یہ ایک عزت کا مسئلہ ہے، اور پھر جو اسپیشلی جو اس کے اندر منافق ٹائپ لوگ تھے وہ زیادہ اس کی سپورٹ کو کھڑے ہو گئے کہ اب کہ اگر یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے اور ورنہ ناک کٹ جائے گی جو ان سی ہے، تو یا ہمارا بندہ پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا۔ اب انہوں نے بھی ساروں نے قسم اٹھا لی کہ چوری جو ان سی ہے اس یہودی نے کی ہے، اس نے نہیں کی، اور اصل چور کو بچانے کے چکر میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بے گناہ مارا جائے گا، یہودی تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ہمارے دشمن ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے، کل کی تفصیل میں نے آپ کو ہلکا سا ایک سکیچ بتا دیا کہ کل کی 8 آیات جو سی ہیں اسی کی تفصیل میں بیان ہوئی تھیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اصل وہ معاملہ تھا غیب کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اطلاع دی، اور اصل جو سا چور ہے وہ پکڑا گیا، حالانکہ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ چوری اس نے نہیں کی۔ تو اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے اور ظاہر کے اوپر کوئی فیصلہ فرما دیتے، کیونکہ اکثر آپ ظاہر پر فیصلہ فرماتے تھے اور اکثر آپ جو اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا اس کے اوپر فیصلہ فرماتے تھے، مگر اگر آپ شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہے، اگر آپ اس کے مطابق بھی فیصلہ فرما دیتے تو گو کہ اس سے آپ بری ذمہ تھے، کیونکہ حکم ظاہر پر ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک فیصلہ جو ان سے یہ ٹھیک نہ ہوتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پہلے سے اطلاع دے دی، اور اس طریقے سے پھر سارا ان 8 آیات کے اندر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب آگے اللہ پاک ابھی بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر بات ہو رہی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ۔ اور اے رسول مکرم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقوں کی ایک جماعت، انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ کسی طرح یہ آپ کو گمراہ کر دیں، اور یہ آپ کو کسی طرح ان کا ارادہ تھا کہ یہ آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ جن سے انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو گمراہ کریں، تو وہ صرف آپ محبوب اصل میں انہوں نے آپ کو کیا گمراہ کرنا ہے؟ آپ کے سامنے تو ہر چیز جب غیبوں کے غیب جن سی ظاہر ہو گئے، تو اصل میں وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اصل چیز بتائی یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے آپ پر اس وقت وحی نازل فرما کر آپ کو اصل واقعے سے اطلاع نہ فرماتا اور غیب کو منکشف نہ کرتا، اور آپ کے علم میں یہ بات نہ آ جاتی کہ اصل جو مجرم ہے وہ تو طائمہ تھا، وہ جو ساتھ حضرت قتادہ بن نعمان کا ہمسایہ تھا، اور جس یہودی یا مسلمان پر ان منافقوں نے خیانت یا چوری کی تہمت لگائی تھی کہ چور تو یہ یہودی جون سے، اور اس کے پیچھے اس کا پورا قبیلہ بنو ظفر بھی کھڑا ہو گیا اس کی سپورٹ کے لیے جون سے، تو وہ اس تہمت سے یہ جو شخص ہے یہ بری ہے۔ تو ان منافقوں نے تو پوری کوشش کی کہ یہ قسمیں اٹھا کر کہ آپ کے اوپر معاملے کو مشتبہ کر دیں، اور آپ جو بھی شریعت کا حکم ظاہر پر اس کے مطابق آپ فیصلہ فرما دیتے جون سائے، تو لیکن وہ اپنی اس کوشش کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اصل میں انہوں نے ایک شخص کا مال چرایا، اس میں خیانت کی، اور پھر اس سے بھی زیادہ برائی یہ کہ اپنی اس خیانت اور اس بے ایمانی یا اس چوری جو چوری انہوں نے کی تھی اس کا الزام ایک بے قصور شخص پر لگا دیا، بے شک وہ یہودی تھا۔ یہ بھی کل کی ساری 8 آیات کے اندر آپ نے اس کی تفصیل سے اس کی تفسیر کا بیان سنا تھا۔ تو انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا ان منافقوں نے، تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا، غیب کا علم یا وحی کا علم، تو اس سے اصل واقعہ جن سے اور صورت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی، اور غیب آپ پر جن سے وہ منکشف ہو گیا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی کمال آپ کی شان عظیم بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، اور اللہ نے آپ کے اوپر حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کے اندر بڑی وسعت ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اولین کی خبروں کا علم عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جیسے اللہ نے آپ کو تمام اولین کی جن سی خبروں کا علم عطا فرمایا، اسی طرح اللہ آپ کو منافقوں کے مکر اور ان کی ہیلوں کی بھی خبر دے دیتا ہے، ان کی جو چالاکیاں ہیں، جس طریقے سے وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، یا جیسے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے ایک آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے آپ کو کیا گمراہ کرنا تھا؟ وہ تو خود گمراہ تھے اور خود اپنے آپ کو ہی گمراہی میں ڈال رہے تھے،
کسی کو کیا نقصان، وہ تو اپنے آپ کو نقصان دے رہے تھے۔ تو اچھا پھر فرمایا کہ یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اچھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک نقطہ ہے یہاں پر کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا جو مال ہے، دنیا کا جو سامان ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کی کسی ایک چیز کو آپ گن سکتی ہیں؟ اگر میں آپ کو کہوں دنیا کے درختوں کو گن لیں تو آپ گن سکتی ہیں، ان درختوں کے پتوں کو گن لیں تو آپ گن سکتی ہیں، سمندر کی مچھلیوں کو گن لیں تو آپ گن سکتی ہیں، ریت کے ذرات کو گن لیں تو گن سکتی ہیں، پانی کے قطرات کو گن لیں تو گن سکتی ہیں، آسمان کے ستاروں کو کہوں تو گن سکتی ہیں۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں چیزیں آپ کو ایک چیز بھی نہیں گن سکتے۔ اتنی بڑی دنیا جس کے اندر اتنے بڑے ستارے جو حجم، آپ ساری زندگی میں اپنا ملک اچھے طریقے سے نہیں دیکھ پاتے، تو ساری دنیا آپ نے کیا دیکھنی ہے، جس میں 200 ملک، 200-250 ملک ہیں، اور ابھی یہ 200-250 ملک جو ان سے یہ 1/4 حصے کے اوپر ہیں، 1/3 حصہ تو آگے پانی کا ہے جو ان سے ہے۔ ابھی آپ یہی نہیں دیکھ سکتے اپنے ملک کو ساری زندگی کے اندر، تو اتنی بڑی دنیا، یہ جو زمین ہے، ایک ایک ستارہ جو ان سے ہے وہ اس سے کئی 1 گنا 2 گنا نہیں، کئی لاکھ گنا بڑا ہے، کئی لاکھ گنا بڑا۔ اتنی بڑی دنیا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے فرمایا یہ قلیل ہے، قلیل ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے لیے کیا فرمایا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے، اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یہ کیسا فضل جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، اتنی بڑی دنیا اور کائنات کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی جو عظمت کی یا عظیم کی جس کی طرف وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، اس کو کوئی کیلکولیٹ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو امام مسلم، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے آپ کو تمام اولین کی خبروں کا علم عطا فرمایا جو ان سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا، ان تمام چیزوں کا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب اس تمام کے اندر آپ سوچ لیں کیا کچھ آ سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں آ سکتا جو ان سے۔ اچھا امام مسلم ایک روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن اخطب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی حضور نے، اور ممبر پر رونق افروز ہو کر ہمیں خطبہ دیا۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے ہمیں خطبہ دیا، ظہر کا وقت آ گیا، پھر آپ ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی، آپ نے پھر ممبر کو زینت بخشی اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، یہاں تک کہ فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک آپ نے ہمیں ما کانا وما یکون کی ساری خبریں دے دی، ساری خبریں دے دیں، جو ہوا جو ہونا تھا۔ تو جو ہم میں سے ہم سب حضور کی صبح فجر سے لے کے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہم حضور کی جو باتیں سن رہے تھے، ساری ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ تھا اس نے زیادہ چیزوں کو یاد کر لیا، اور جس کا حافظہ تھوڑا تھا اس نے تھوڑی چیزوں کو یاد کر لیا۔ تو جس کا حافظہ زیادہ تھا اس کا علم زیادہ تھا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حافظ نور الدین الحیثمی امام طبرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن کے اس حصے کے کانٹیکسٹ کے اندر، یہ میں 2 حدیثیں جو میں ایک پہلے بتائی اور ایک جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں، کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، ان تمام چیزوں کا۔ اب دوسری حدیث حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک اللہ عز و جل نے دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا اور میں دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جس طرح میں اپنی ان دو ہتھیلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں ایسے دیکھ رہا ہوں، میں ایسے دیکھ رہا ہوں جن سے اس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح میں اپنی ان دو ہتھیلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ آگے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوا اس شخص کی جو صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کرنے کا حکم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا، ما سوائے اس کے، یا تو صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کرنے کا کسی کو حکم کرے کہ نیکی کی ترغیب دے یا لوگوں میں آپس میں صلح کروانے کا، باقی ان لوگوں کے مشوروں میں کوئی جون سی بھلائی نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے تو ان قریب فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے اس کو جن سے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں آپ کو صرف ایک حدیث سے مبارکہ کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ ابن آدم کا یعنی انسان کا کوئی کلام اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، کوئی کلام، ما سوائے اس کے کہ وہ نیکی کا حکم دے، یا تو بات کرے تو نیکی کی، کہ نیکی کی ترغیب دے، نیکی کا بیان کرے، نیکی کا حکم دے، نیکی کا درس دے، نیکی کا سبق دے، یا برائی سے روکے، بس یا برائی سے روکے، تو برائی سے روکنا بھی تو ایک نیکی ہے نا۔ تو ابن آدم کا کوئی کلام جو ہے اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جو کام کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، وہ اس کی سب ضائع ہے، سوائے اس کے کہ اس نے نیکی کا حکم دیا ہو یا برائی سے روکا ہو یا اللہ کا ذکر کیا ہو، اللہ کا ذکر کیا ہو۔ یہ تین چیزیں جو سی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد، جب ہدایت ظاہر ہو گئی، معاملہ کلیئر ہو گیا، معاملہ سب کے نالج میں بھی آ گیا، اس جو چوری اس نے کی تھی اس شخص نے، بات اس کی ہو رہی ہے، جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد بھی میرے رسول کی مخالفت کرے، آپ کی مخالفت کرے، غیر سبیل المومنین، اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، مسلمانوں کے راستے کے الٹ چلے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، جس طرف پھر وہ پھرنا چاہتا ہے نا، ہم اس کو اسی طرف پھیریں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جو جہنم ہے وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے، کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اصل میں اس نے چوری کی تھی، اور اس کی جو چوری تھی اس وقت تک بظاہر اس کی چوری کا جون سے علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا، اللہ کو معلوم تھا۔ اچھا، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شخص کو یا ان لوگوں کو جو اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، جس کا کل ذکر گزرا تھا، وہ جو سارا قبیلہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور قسمیں اٹھانے لگ گیا کہ نہیں یہ چور نہیں ہے، انہوں نے اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم سارے بدنام ہو جائیں گے اگر یہ چور ثابت ہو گیا جو ان سے۔ اب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس چوری کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، اور جب ہم نے اب قسمیں اٹھا لی ہیں، شہادتیں دے دی ہیں، تو حضور ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور یہودی کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا جو ان سے۔ تو اب ان کے علم، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کسی کے علم میں نہیں ہے، مگر اللہ کے علم میں تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی چوری کی خبر دے دی، اور چوری کی خبر بھی وحی الہی اس بے مثال علم کے تحت جس علم کی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی، اس چوری کی حضور نے ان کو خبر دے دی، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا، اور اس شخص کو فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں، اور یہ جو آپ آیات ہم پر تلاوت کر رہی ہیں جس کے اندر ان کی سرزنش کی گئی تھی اور ان کو جہنم کا پیغام دیا گیا تھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تو ان کو یہ مان لینا چاہیے تھا کہ یہ قرآن جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں، اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ورنہ کیسے ایک وہ بات جس کے اوپر وہ سارے گواہیاں دے رہے تھے اور ثبوت کوئی نہیں تھا اور اس پر قسمیں اٹھا رہے تھے اور سر قبیلہ کھڑا ہو گیا تھا، تو ان کو مان لینا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو وہی نازل ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں جو اپنی زبان مبارک سے اس بات کی خبر دے رہی ہیں کہ نہیں جھوٹے تم ہو، وہ یہودی سچا ہے، وہ یہودی سچا ہے، تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو۔ تو اور تمام مسلمان جس دین پر ہیں وہ سچا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، ان کو یہ چیز مان لینی چاہیے تھی۔ تو اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، تو بس پھر نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ان قریب تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاعَتْ مَصِيرًا، وَسَاعَتْ مَصِيرًا، تو جس گمراہی میں وہ پھرا ہم اس کو اس کی گمراہی میں پھیر دیں گے، یعنی اس کو اسی شرک اور بت پرستی میں رہنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔